بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ 2 سے 3 روز پہلے اوسلو میں، ناروے کا جو دارالحکومت اوسلو ہے، وہاں پر 5 بدبختوں نے قرآن کریم فرقان حمید کو جلانے کی ناپاک جسارت کی۔ اس واقعے میں ایک پاکستانی مسلمان خاتون نے بہت ہی بہادری کا کردار ادا کیا اور اپنی جان پر کھیل کر قرآن کریم فرقان حمید کو محفوظ کیا۔ چند باتیں اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، جو ہماری بہن جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، ان بدبختوں نے بعد میں ان بہن کی گاڑی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہی کی گاڑی الٹ گئی اور وہ 5 زخمی ہوئے، ہماری بہن محفوظ رہیں۔ انہوں نے جس ہمت، جس شجاعت اور قرآن اور دین سے محبت کا اظہار کیا، اس پر انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان بہن کو خراج تحسین پیش کریں کہ جنہوں نے کفار کے ملک میں رہتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت کی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وقتاً فوقتاً جو اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، ابھی ماضی قریب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے کئی واقعات ہوئے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کس قدر غیرت دینی اور حمیت دینی موجود ہے، اور ہم نے ان کے اندر سے کیا غیرت دینی اور حمیت دینی کو نکال دیا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو نیوٹرل جو مسلمان ہوتے ہیں، عوام الناس جو ہوتی ہے، عام لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات پر اپنا رد عمل دیں، اور یہ بدبخت اس بات کو سمجھیں، اگر سمجھنے کے لیے تیار ہیں، کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، آپ دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے یا اس طرح کے اقدامات سے مسلمانوں کی محبت فی الدین ختم کر سکتے ہیں، تو یہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے، چونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جسے اپنی عزت بعد میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہلے عزیز ہوتی ہے۔ پھر اس بات کو بھی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی طرف سے جواب آتا ہے، اس پر جو ابھارا جاتا ہے وہ غیر مسلموں کی طرف سے ابھارا جاتا ہے۔ کیسے؟ گستاخی کی جاتی ہے تو جواب آتا ہے نا۔ قرآن کو جلایا گیا تو اس کا جواب آیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی مسلمان نے توریت کو معاذ اللہ جلایا ہو، زبور کو جلایا ہو، انجیل کو جلایا ہو، یا کسی اور مذہب کے مقدسات کو نقصان پہنچایا ہو ابتداءً؟ قطعاً نہیں۔ ہمارے ہاں تمام انبیاء کا احترام ہے، تمام کتب سماویہ کا احترام ہے، اور ان کی تحقیر بھی کفر ہے جو غیر منسوخ شدہ ہے یا غیر محرف ہے، تحریف شدہ نہیں ہے۔ اس کی تعظیم بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح دیگر قرآن کریم فرقان حمید کی تعظیم واجب ہے۔ تو جب ہماری طرف سے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تو ان کی طرف سے بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہوگا تو رد عمل پھر اس کا آئے گا۔ پھر یہ نہ کہا جائے کہ یہ فتنہ کر رہے ہیں، یہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہن کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایسے بدبختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے کہ جو کلام الہی کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسے جلاتے ہیں، اور ہم تمام کو ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔